وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور ہر خزانے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ روحانیت کے خزانے کی چابی درود شریف ہے۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ بد اخلاق نہ بنو، بد اخلاقی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ معاشروں میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ ترقی اجتماعی یعنی سب سے ملا ہوا عمل ہے، اس لیے سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے ضرورت مند ہو جائیں گے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضول اور بیکار کام بڑھ جاتے ہیں۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ باتوں کا لمبا ہو جانا باتوں میں مصیبت ہے، اور کام کے وقت خالی رہنا کام کی مصیبت ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: مصیبت کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ دنیا داروں کے ساتھ رہن سہن دین کو داغدار بنا دیتا ہے اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی مطمئن اور راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ برے کام کرنے والوں کے ساتھ مت رہو کہ تم بھی ان کی بدکاری سیکھ جاؤ گے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بناتا ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکو۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ جو عقل مندی اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، مگر آپ اس کے کہے ہوئے کا کیا مطلب نکالتے ہیں یہ ضرور اہم ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ نفس کی خوشی خوشی نہیں، دھوکہ ہے، اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ دنیا میں سے صرف وہی چیزیں تمہاری ہیں جو تمہاری آخرت کو سنوار دیں۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔
دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمت چاہیے کھڑے ہونے کے لیے اور بولنے کے لیے، اس سے زیادہ ہمت چاہیے اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے اور دوسروں کی بات سننے کے لیے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جینا پڑے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، ان لوگوں سے دور رہ کر جینا پڑے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے تو اسے بتا دے، کیونکہ یہ وضاحت پیار میں بہتری اور محبت کو قائم رکھنے والی ہے۔ علم جہالت کی موت سے دل کا زندہ ہونا ہے، اور کفر کی تاریکی سے ایمان کی آنکھ کا روشن ہونا ہے۔ جس کام میں خواہشوں کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جنت کے دروازے کی کنجی نفس کو خواہشوں کے پورا کرنے سے روکنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوزخ کے دروازے کی کنجی نفس کے مقصد اور اس کی مراد حاصل ہونے کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس نے تمام چیزوں کو اللہ کی وجہ سے جانا، وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شوق محبت کی تاثیر ہے اور نفرت انسانی اوصاف میں سے ہے۔ توکل یعنی بھروسہ رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ جب تک علم عمل کے ساتھ نہ ملے صاف نہیں ہوتا، اور نہ زندگی میں خلوص کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لالچ کرنے والے سے ہر ایک وحشت اور نفرت کرتا ہے۔ عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے اور جاہل کی بیداری نافرمانی۔ جو شخص اپنی زندگی میں حقیقی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل میں لالچ کو جگہ نہ دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اخلاص ہے۔ روحانیت پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں، اور پسندیدہ کام یہ ہے کہ بندہ تمام حالات میں خدا تعالی سے خوش رہے۔ علماء کا کام علمی باتوں میں غور و فکر کرنا ہے، اور لوگوں کا کام ان باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔